مسلمان پر جس طرح نماز، روزہ، حج فرض ہے، اسی طرح اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے فائدے بھی ہیں اور ادا نہ کرنے کے نقصانات بھی ہیں۔ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، دنیا میں اس کا مال ستھرا ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں وہ زکوٰۃ میں دیا ہوا مال اس کے لیے اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے۔ اور جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، دنیا میں اس کا وہ مال اس کے دوسرے مال کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے، ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، اور آخرت میں اسی مال کو جہنم کی آگ میں تپا کر گرم کر کے اس شخص کو سزا دی جائے گی۔ تو لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ وقت مقررہ پر ادا کرتا رہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس شخص پر لازم ہو جاتی ہے؟ تو زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے، اور صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اس مال پر 1 سال گزرنا بھی ضروری ہے۔ تو جب یہ شرائط جمع ہو جائیں تو پھر مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو پاگل ہے یا مجنون ہے، اگرچہ اس کے پاس مال ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح نابالغ ہے، اگرچہ وہ مالدار ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نصاب زکوٰۃ کتنا ہے، یعنی کم از کم کتنا مال ہونا چاہیے کہ جس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے۔ تو حدیث پاک میں چاندی کا نصاب بیان کیا گیا ہے 200 درہم، یعنی تقریباً 52.5 تولے چاندی، اور گرام کے حساب سے اگر لیں 612.36 گرام چاندی، یہ نصاب ہے۔ تو جس کے پاس اتنی چاندی موجود ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، یا اتنی چاندی کی مالیت میں دوسرا سامان اس کے پاس موجود ہے، یعنی اس کے پاس رقم موجود ہے جو اتنی رقم ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہو، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یا اس کے پاس مال تجارت موجود ہے اتنی ہی رقم کا، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یا ضروریات سے زائد اس کے پاس سامان موجود ہے جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر بنتی ہو، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ اگر چاندی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، جیسا کہ گھر میں خواتین کے استعمال کے لیے سونا ہوتا ہے، تو وہ سونا 7.5 تولے اگر ہوگا تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ 20 مثقال 7.5 تولے یا گرام کے حساب سے اگر لیں تو 87.48 گرام سونا جس کے پاس ہوگا اس پر زکوٰۃ بن جائے گی۔ تو خالی سونا اگر ہے، جیسا کہ خواتین گھروں میں استعمال کے لیے رکھتی ہیں، تو اگر خواتین کے پاس 2 تولے، 4 تولے، 5 تولے سونا ہے جو ان کے استعمال میں آتا ہے یا گھر میں رکھا ہوا بھی ہے، تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ اگر سونے کے ساتھ چاندی آ گئی یا دوسرے پیسے جو اضافی ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، تو پھر سونے کی رقم کو بھی شامل کیا جائے گا، اس چاندی کی رقم کو بھی شامل کیا جائے گا، اور وہ جو اضافی رقم موجود ہے اس کو بھی جمع کر کے پھر دیکھا جائے گا کہ یہ چاندی کے نصاب سے زیادہ ہے یا نہیں۔ اگر وہ چاندی کے نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ بن جاتے ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم آ جائے گی۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ چاندی کا نصاب تو بہت تھوڑا ہے، 52.5 تولے چاندی تقریباً 1.25 لاکھ روپے کی بن جائے گی یا اس سے کچھ تھوڑی سی زیادہ بن جائے گی، جبکہ 7.5 تولے سونا جو ہے یہ تو کوئی 15 لاکھ روپے سے اوپر کا جا کر بنے گا۔ تو اتنا فرق یہ دونوں نصابوں میں ہے، تو اب ایک شخص کے پاس سونا ہے تو 3 تولے 4 تولے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ دوسرے شخص کے پاس جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپیہ ہے، 2 لاکھ روپے ہیں یا چاندی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس مسئلے کو اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ عام طور پر سونا گھروں میں خواتین کے استعمال میں آتا ہے، تو خواتین کے پاس 2 تولے، 3 تولے، 4 تولے سونا ہوتا ہے جو عام طور پہ وہ پہنتی ہیں، جبکہ چاندی کا یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ چاندی گھروں میں زیورات کی صورت میں بہت کم استعمال میں آتی ہے، کیونکہ وہ کالی ہو جاتی ہے تو لہٰذا اس کو استعمال نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی چاندی کو گھر میں رکھا جاتا ہے محفوظ کر کے، سونے کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کو رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں خواتین کی سہولت کے پیش نظر کہ ان کے استعمال میں یہ چیز آتی رہے، اگر تھوڑے سے سونے پر بھی زکوٰۃ کو لازم کر دیا جاتا تو خواتین کے لیے اس تھوڑے سے سونے پر ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا یہ مشکل ہو جاتا۔ مثال کے طور پہ
ایک خاتون نے اگر 1 تولے کی بالیاں بنوائی ہوئی ہیں، اب وہ 1 تولے کی بالیاں 2-2.5 لاکھ روپے کی تقریباً بنیں گی، اب اگر اس پر زکوٰۃ لازم کر دی جائے تو اگرچہ وہ خاتون غریب ہو، اب یا تو اس کو بالیاں بیچنی پڑیں گی یا پھر اس کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا بندوبست کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ غریب خواتین کے پاس بھی پہننے کے لیے بالیاں ہوتی ہیں یا ہاتھ میں کنگن وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس لیے شریعت مطہرہ نے ان کی سہولت اور آسانی کی خاطر یہ ضابطہ دیا ہے کہ اگر صرف سونا ہے، اس کے ساتھ پیسے بھی نہیں، چاندی بھی نہیں ہے، تو سونا جب تک 7.5 تولے نہ بنے، 87.48 گرام نہ بنے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور اگر سونے کے ساتھ چاندی بھی ہے یا پیسے بھی ہیں، یا صرف چاندی ہے یا صرف پیسہ ہے یا مال تجارت ہے اور دیگر سامان جو ضرورت سے زائد ہے، تو اس صورت میں اگر وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ تو جب ضرورت سے زائد مال پر جو نصاب کو پہنچ جائے، اس پر جب 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے یا اس سے زیادہ چاندی موجود ہے اور اس کو رکھے ہوئے 1 سال گزر چکا ہے، اور یہاں سال بھی اسلامی سال مراد ہے، عیسوی سال مراد نہیں ہے، تو اگر اس کو 1 سال گزر چکا ہے تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس 1,30,35,000 روپے موجود ہیں، اس کو 1 سال گزر چکا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، یا اس سے زیادہ رقم موجود ہے، یا کسی کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے، اس کو 1 سال مکمل گزر چکا ہے تو اس پر زکوٰۃ یہ فرض ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص کے پاس 50-60 ہزار روپے یا 1 لاکھ روپیہ موجود ہے اور اس کو 1 سال مکمل ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی، کیونکہ یہ نصاب کو نہیں پہنچا۔ نصاب کی رقم ہو اور اس پر پورا سال گزر جائے اور وہ ہو بھی ضرورت سے زائد، تو پھر اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ بن جاتی ہے۔ تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب زکوٰۃ نکالنا چاہے تو وہ یہ دیکھے کہ شروع سال میں میرے پاس کتنی رقم تھی اور وہ رقم اب جو میں زکوٰۃ نکالنے جا رہا ہوں میرے پاس کتنی رقم ہے، تو اب وہ حساب لگا لے کہ میرے پاس جو بھی رقم بنے گی میں اس پر زکوٰۃ ادا کروں گا۔ اگر سال کے درمیان میں نصاب سے کم رقم ہو جاتی ہے تو پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص پہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو 2 لاکھ روپے تھے، پھر اس کے پاس ربیع الاول میں 1 لاکھ روپیہ رہ گیا اور 1 لاکھ خرچ ہو گیا، پھر دوبارہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو اس کے پاس 2 لاکھ روپے آ گئے، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ نصاب پر مکمل 1 سال نہیں گزرا۔ پورے نصاب پر مکمل 1 سال جب گزرے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ اسی صورت میں فرض ہوتی ہے جب مال زکوٰۃ پر جو کہ نصاب کو پہنچتا ہو 1 سال مکمل ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید زکوٰۃ رمضان ہی میں فرض ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ماہ رمضان میں یا اس سے پہلے زکوٰۃ اس لیے ادا کی جاتی ہے کہ تاکہ یاد دہانی رہے۔ رمضان جیسے ہی آتا ہے لوگوں کو یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ نکالنی ہے، تو پھر وہ رمضان سے رمضان اپنی زکوٰۃ کا سلسلہ رکھتے ہیں پورے سال کا، لیکن جب بھی سال مکمل ہوگا تو ان پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو بس یہ کہ یاد دہانی کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ماہ رمضان میں زکوٰۃ نکال دی جائے۔ اگر کسی پر محرم میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ہر سال محرم میں یاد رکھنا مشکل ہو جائے گا، کسی پر سفر میں فرض ہوتی ہے تو ہر سال یاد رکھنا مشکل ہوگا، لیکن ماہ رمضان میں ہر ایک کو یاد ہوتا ہے، تو اس لیے پھر ہر ایک ماہ رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ کا ماہ رمضان سے تعلق نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا تعلق پورا سال گزرنے سے ہے۔ جیسے ہی سال مکمل ہوگا زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب یہ تمام شرائط پائی جائیں اور ہم صاحب نصاب ہیں تو پھر ہم ضرور زکوٰۃ ادا کریں، کہ اس کی بڑی برکتیں ہیں اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔